اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اور اس کو بہار قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم کچھ اہم معلومات جو قرآن حکیم کے حوالے سے ہیں وہ آپ کی خدمت میں علوم قرآن کے عنوان سے تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ عظمت قرآن اور فضائل قرآن کے عنوان سے پہلے گفتگو ہو چکی۔ آج ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ قرآن معجزہ خالدہ ہے، یعنی پیغمبر گرامی کی نبوت پہ جو ہمیشہ رہنے والی دلیل ہے اس کا نام قرآن حکیم ہے۔ اس بات سے بھی پہلے مناسب خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے تھوڑی سی معجزے کی تعریف کر دی جائے کہ معجزہ کسے کہا جاتا ہے۔ معجزے کا ایک معنی تو کچھ معنی تو ایسے ہیں کہ جو لغوی ہیں اور کچھ معنی ایسے ہیں کہ جو اصطلاحی ہیں۔ لغوی معنوں میں دو معنی یہ ہیں کہ کسی کو عاجز پانا یا کسی کو عاجز کر دینا، اور اسی معنی کی رعایت کرتے ہوئے اصطلاحی طور پہ جو معجزے کی تعریف کی گئی وہ یہ ہے کہ معجزہ کوئی ایسی ذات کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے کسی منصب کا دعویٰ کرے اور وہ اپنے دعوے کے اس بات کے لیے کوئی ایسا کام کرے کہ جو خارق عادت کے خلاف، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایسا کام کرنے سے عاجز ہوں، اور وہ کام جو اس منصب الہی کے حامل نے جو دعویٰ کیا ہے وہ اپنے دعوے کی صداقت پہ اس کو پیش کرے، یعنی منصب الہی کا حامل اپنے دعوے کی صداقت پہ ایسا کام کرے جو خارق عادت ہو اور دوسری کائنات کا کوئی بندہ بھی اس جیسا کام نہ کر سکے، تو ایسے کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ دو تین چیزیں معجزے کے حوالے سے سمجھنا اسی تعریف کے ضمن میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ معجزہ گواہ بنتا ہے اس مدعی کے دعوے کی صداقت پہ جب کہ وہ اپنے دعوے میں صادق ہو سکتا ہو۔ اگر وہ اپنے دعوے میں صادق ہی نہیں ہو سکتا تو وہ کتنے بھی کام ایسے کیوں نہ کرے کہ جو خارق عادت ہوں وہ معجزہ قرار نہیں پاتے۔ مثلا ہم نے کہا کہ وہ منصب الہی کا حامل ہو، لیکن اگر وہ بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں خود ہی الہ ہوں تو اب وہ کتنے بھی کام ایسے کرے کہ جو خارق عادت ہوں وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ خارق عادت کام کرنے سے وہ الہ نہیں بن جاتا۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اس کا دعویٰ ایسا ہو کہ جو دعویٰ صادق ہو سکتا ہو۔ اسی ضمن میں ہم مثلا عرض کریں گے کہ کوئی بندہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے، جبکہ یہ عقلاً اور نقلاً ثابت ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، اور خاتم النبیین
کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ کام ایسے بھی کرتا ہو جو خارق عادت ہوں تو وہ اس کے دعوے کی صداقت پہ دلیل نہیں بن سکتا۔ مسلمہ کذاب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے دعوے کے اس بات کے طور پہ وہ گیا بعض لوگوں میں اور کہا کہ میں نبی ہوں، اور اس نے اپنے معجزات بھی اظہار کرنا وہاں پہ شروع کر دی۔ مثلا یہ کہ اس نے کہا کہ یہ کنواں ہے، میں اس میں اگر تھوکوں گا تو یہ پانی جو ہے وہ اوپر آ جائے گا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، اس نے ایسا کیا، وہ پانی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ بچے بیمار تھے، کہا کہ ان بچوں کے سروں پہ میں ہاتھ رکھوں گا تو یہ تندرست ہو جائیں گے۔ وہ بچے اور زیادہ زخمی ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ اگرچہ کوئی بندہ اس طرح کا کام اس وقت اور نہیں کر سکتا تھا، لیکن باوجود اس کے کہ لوگ دوسرے اس کام سے عاجز تھے، چونکہ اس کا دعویٰ ایسا نہیں تھا کہ جس کو صادق کہا جا سکے، جس کو سچا کہا جا سکے، لہٰذا اس کے یہ کام بھی معجزہ قرار نہیں پائے گے۔ یا مثلا کوئی جادوگر ہے، کوئی شعبدہ باز ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جو عام طور پہ لوگ جو ہیں ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اس میں طے ہے کہ جادوگر اور شعبدہ باز جو ہیں اسی جیسے اور بھی، اگرچہ یہ امور دقیق ہیں، یہ ذرا محنت طلب کام ہے، ظاہر ہے کہ ان کا جادو کا سیکھنا پھر اس کا کرنا، لیکن جادوگر جو ہیں وہ سمجھتے ہوتے ہیں اور دوسرے جادوگر محنت کرے تو اس جیسا کام کر سکتے ہیں، لہٰذا جادو کا اظہار کر کے اپنا کوئی دعویٰ کر کے اس کے اس بات پہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ کام بھی معجزہ قرار نہیں ہوتا۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دعوے کے اس بات پہ ایسے کام کرے کہ جو اس کے دعوے کی صداقت ہو سکے، صداقت کی دلیل ہو سکے، اور پھر یہ ضروری بھی ہے کہ وہ دوسروں سے ممتاز ہو جائے، پتہ چلے کہ یہی وہ بندہ ہے کہ جس نے یہ اعجاز دکھایا ہے، جس نے یہ معجزہ دکھایا ہے، تاکہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو جائے گا وہ بھی دلائل ہی کے ذریعے سے ہلاک ہو، اور جو زندہ ہو وہ بھی انہی دلائل کے ذریعے سے زندہ ہو، یعنی وہ یقینی طور پہ اپنے عقل و فکر سے اچھائی کی طرف جائے یا برائی کی طرف جائے۔ ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دعوے کے اس بات پہ معجزے کا اظہار کرے۔ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیث ہمارے سامنے وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ابن سکیت نے جب مولا حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو عصا، ید بیضا اور وہ جو آلات سحر تھے ان کے ساتھ کیوں بھیجا، اور حضرت عیسیٰ کو آلات طب کے ساتھ کیوں بھیجا، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام اور فصاحت و بلاغت کا معجزہ کیوں عطا فرمایا، تو سرکار نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس دور میں جب حضرت موسیٰ کا دور تھا تو اس دور میں جادوگری بڑے عروج پہ تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا کہ جو ان کے تمام جادوؤں کو باطل کرنے والا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں طب کا عروج تھا، اللہ رب العزت نے انہیں ایسا معجزہ عطا کیا کہ جو ان پہ سب پہ غالب آیا، اور حضرت عیسیٰ جیسا کام کوئی نہ کر سکا۔ وہ کوڑوں کو شفا دیتے تھے اور اللہ کے اذن سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔
پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چونکہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا، لہذا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فصیح و بلیغ اعجاز عطا کیا کہ جس جیسا کوئی دوسرا کام نہیں کر سکا۔ ابو جہل پریشان ہو کے ولید بن مغیرہ کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ محمد دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے اور اس کے سامنے ہم سارے عاجز ہیں، اور وہ جو کلام پیش کرتا ہے وہ کلام کی سمجھ نہیں آتی، تم بزرگ ہو، تم بتاؤ کہ یہ کلام کیا ہے۔ اس نے چھپ کے کعبے کے قریب قرآن حکیم کو سنا، اور قرآن حکیم کو سننے کے بعد ولید بن مغیرہ نے اس بات کا اقرار کیا۔ فما اقول فیہ فواللہ ما منکم رجل اعلم فی الاشعار منی، تم جانتے ہو کہ جیسا میں شاعر ہوں اس جیسا تم میں شاعر کوئی نہیں، اور جیسا میں رجز پڑھ سکتا ہوں تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، جیسا میں قصیدے پڑھ سکتا ہوں، یعنی مجھ سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے، تم میں سے مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اس میں حلاوت ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جو بلند ہی ہوتا رہے گا، اس پہ غالب کوئی نہیں آ سکتا۔ یعنی قرآن حکیم کے اعجاز کو، اس کی فصاحت و بلاغت کو اس دور کے جو بڑے بڑے شاعر تھے، جو بڑے بڑے ماہر فصاحت و بلاغت تھے، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ اس جیسا ہم پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ قرآن حکیم نے دعویٰ کیا، اور ان فصحاء و بلغاء میں یہ دعویٰ کیا کہ جو بھی چاہتا ہے اس کے مقابلے کے لیے سامنے آ سکتا ہے۔ اور پھر بڑے واضح الفاظ میں قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اگر جن و انس سب بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس جیسا قرآن اور اس جیسا کوئی پیش کرنے سے عاجز رہیں گے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، اس قرآن جیسا اگر لانا چاہیں تو کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ تم میں سے بعض کے مددگار بھی کیوں نہ ہو جائیں، اس قرآن حکیم جیسا قرآن تم نہیں لا سکتے۔ پھر نیچے اتر کے قرآن نے کہا تم 10 آیتیں اس جیسی لے آؤ، پھر بھی کوئی نہیں لا سکا۔ حتیٰ یہاں تک کہا گیا کہ کوئی ایک آیت قرآن حکیم کے مقابلے پہ لے آؤ، اور کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کوثر کو ان فصحاء و بلغاء کی موجودگی میں کعبے میں لٹکا دیا کہ اس جیسی کوئی ایک آیت لے کے آؤ، کوئی بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ جو لے کے جنہوں نے اس کے نیچے تضمین لگائی بھی، انہوں نے کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم معجزہ خالدہ ہے، آج تک اس کا دعویٰ اپنے طور پہ موجود ہے پیغمبر گرامی کی حقانیت پہ، اور آج تک کوئی بندہ اس قرآن کے مقابلے پہ، بڑے بڑوں نے کوشش کی لیکن کوئی بندہ بھی اس حوالے سے سامنے نہیں آیا کہ جو اس قرآن جیسی ایک آیت بھی پیش کر سکتا۔ قرآن حکیم کا اعجاز کیسا ہے؟ علماء نے لمبی بحثیں کی ہیں، اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اور باقی سارے اعتبارات سے قرآن حکیم کے اعجاز کو ظاہر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا مقصد ان تمام چیزوں کو بیان کرنا نہیں، بلکہ صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ قرآن حکیم پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی بہت زیادہ معجزات ہیں، اور پھر باقی انبیاء کے بھی بہت زیادہ معجزات جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن وہ معجزات وقتی تھے، ان وقتوں کے لیے تھے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت چونکہ تا قیام قیامت بلکہ بعد از قیامت بھی ہے، لہٰذا یہ قرآن حکیم بھی معجزہ ہے، اور یہ معجزہ تا قیام قیامت بلکہ یوں کہوں جب تک محمد مصطفیٰ کی نبوت موجود ہے اس وقت تک قرآن آپ کی صداقت پہ معجزہ خالدہ ہے۔
آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔